السلام علیکم ناظرین، مومل وائس کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج کی میری ویڈیو دوستی اور محبت پر ہے۔ امید ہے کہ آپ اس کو پسند کریں گے۔ میرا نام فیصل ہے۔ جب میری عمر 24 سال کی ہوئی تو گھر والوں نے میری شادی کروا دی۔ میری بیوی ایک شاعرہ ہے اور نہایت خوبصورت بھی۔ کبھی کبھی تو مجھے اپنی قسمت پر یقین ہی نہیں آتا کہ خدا نے مجھے اتنی خوبصورت بیوی سے نوازا ہے۔ میں اکثر اس کی شاعری سنا کرتا جس میں محبوب اپنی محبوبہ کے حسن کی تعریفیں کرتا رہتا ہے۔ ظاہر ہے اس کے خیالات بھی کچھ ایسے ہی تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ جس طرح اس کی شاعری میں ایک مرد اپنی محبوبہ کی تعریفیں کرتا ہے، میں بھی اس کی ویسی ہی تعریفیں کیا کروں، اس کے حسن کے بارے میں بات کروں، اس سے ہر دن یقین دلاؤں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ لیکن میں ایک سیدھا سادہ انسان، مجھے کہاں ان چیزوں کا علم تھا۔ اسما اکثر مجھ سے کہتی تھی کہ فیصل، میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی سے محبت نہیں کی، کبھی موقع ہی نہ ملا کسی سے محبت کرنے کا۔ 18 سال کی عمر میں تو میری شادی ہو گئی۔ میں سمجھتی ہوں کہ گناہگار وہی انسان ہوتا ہے جسے کہ گناہ کرنے کا موقع ملے۔ مجھے کبھی گھر سے باہر نہیں جانے دیا گیا، بہت پابندیاں تھیں مجھ پر، لہٰذا مجھے کبھی کسی کو محبت کرنے کا موقع نہ ملا۔ لیکن میں چاہتی ہوں کہ مجھے کوئی محبت کرے، میں بھی کسی کی محبت بنوں۔ اب کیونکہ آپ میرے شوہر ہیں تو میری محبت آپ ہی ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ جس طرح اپنی محبت کا اظہار میں آپ سے کرتی ہوں، آپ بھی مجھ سے ویسے ہی محبت کا اظہار کریں۔ تم بیوی ہو۔ اس کی یہ باتیں سن کر میں اکثر اسے کہتا تھا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم میری بیوی ہو، تم کبھی ایسا محسوس نہ کرو کہ مجھے تم سے محبت نہیں۔ لیکن شاید میں اپنے اس فرض کو ٹھیک سے نبھا نہیں پاتا تھا، اس کی شاعری میں چھپی ہوئی محبت کو سمجھ نہیں پاتا تھا، اسی لیے وہ مجھ سے بدظن رہنے لگی اور ہمارے بیچ دوریاں آنے لگی۔ پھر کچھ دن کے بعد میں نے اللہ کی طرف راہ لگائی اور مسجد میں باقاعدگی سے جانے لگا۔ وہیں پر میرا ایک دوست بھی آتا تھا جو کہ محلے میں ہی رہتا تھا اور میرے بچپن کا کافی اچھا دوست تھا۔ اس کے ساتھ میں اپنی بیوی کی باتیں کیا کرتا تھا کہ وہ مجھ سے دور رہتی ہے، اور اسی طرح کی ہر بات میں اسے کر لیا کرتا تھا۔ لیکن یہ شخص تو اپنی رام کہانی میں ہی مصروف تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ جب جماعت ہو جائے تو تم امام کو ذرا باتوں میں لگائے رکھنا، میں اس کی بیوی سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ بات سن کر میں حیران رہ گیا کہ تم نے اس کی بیوی کے ساتھ چکر چلا رکھا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ وہ بیچاری بہت بڑی مصیبت میں تھی، اس کو دیکھو، اس کا پیٹ تو دیکھو، کتنا موٹا انسان ہے یہ، اور اوپر سے یہ اس کی تیسری شادی ہے۔ وہ لڑکی بالکل ہی 16-17 سال کی ہے، اپنے چھوٹے بھائی کو دکھا کر خود اس سے شادی کر لی ہے، اور اب وہ اس کے ساتھ خوش نہیں ہے۔ اس کا بھی تو حق بنتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے محبت کرے، اور وہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ میں نے کہا کہ یہ بات تو واقعی غلط ہے کہ اگر دھوکے سے اس کے ساتھ شادی کی ہے، لیکن آپ کو دھوکا ملے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ کوئی غلط کام کر سکتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ آج کل جو زمانہ ہے اس میں اچھائی کی تو امید ہی نہ لگاؤ، ویسے بھی وہ مجھے دل سے محبت کرتی ہے، میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے، جلد ہی وہ اس سے طلاق بھی لے لے گی، پھر میں اس سے شادی کروں گا، بس تم انہیں باتوں میں لگا کر رکھو۔ میں نے کہا میں کیا بات کروں گا؟ کہنے لگا کہ اس سے کوئی مسئلہ پوچھ لو، وہ ویسے بھی بولتا بہت ہے، ایک سوال کا جواب مانگ لو تو 1 گھنٹے تک بات کرتا رہتا ہے۔ تم ویسے بھی کہہ رہے تھے نا کہ تمہاری بیوی تمہیں پیار نہیں کرتی، تو گھر جا کر کیا کرو گے؟ میں نے کہا ہاں، گھر جا کر مجھے اس کا وہی چہرہ نظر آئے گا جس کی آنکھوں میں ہر وقت شکایت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں اسے باتوں میں لگائے رکھتا ہوں، تو میرا دوست ہے، تیرے لیے تو میں کچھ بھی کروں گا۔ پھر میں امام صاحب کو باتوں میں لگا کر بیٹھ گیا۔ میں نے اس سے ایک بہت ہی بڑا مسئلہ پوچھ لیا، وہ شروع ہو گئے، یہاں تک کہ 2 گھنٹے گزر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد میرا دوست آ گیا، اس نے مجھے مسجد کی کھڑکی سے اشارہ کیا کہ میں آ گیا ہوں۔ پھر میں نے کسی طرح سے بات کو ختم کیا اور امام مسجد سے اجازت مانگی کہ اب میں چلتا ہوں۔ میں گھر آیا تو اپنی بیوی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ ابھی نہائی تھی، اس کے لمبے لمبے بال بہت ہی خوبصورت لگ رہے تھے، آئینے میں خود کو وہ دیکھ رہی تھی، مجھے بہت زیادہ پیاری لگی۔ تو میں نے اس کی تعریف کرنے کے لیے کہا کہ آج تو بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ کہنے لگی آج اچھی لگ رہی ہوں یا پھر آگے پیچھے بھی اچھی لگتی رہتی ہوں؟ میں نے کہا کہ پہلے بھی اچھی لگتی ہو، آج زیادہ اچھی لگ رہی ہو۔ تو بولی میں نے تو کچھ بھی نہیں لگایا، آپ کی تعریف جھوٹی ہے، اس کو پاس ہی رکھیں، ویسے بھی بنا میک اپ لگائے کوئی بھی عورت خوبصورت نہیں لگتی، ابھی ابھی نہا کر آئی ہوں، اب میری جھوٹی تعریفیں نہ کرے۔ میں نے کہا نہیں، تم میک اپ کے بغیر زیادہ اچھی لگتی ہو۔ تو اس نے پھر جواب میں کہا کہ آپ مرد اس لیے عورتوں کو یہ کہتے ہیں کہ میک اپ نہ کیا کرو تاکہ آپ کے پیسے بچ جائیں۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا، میں نے کہا کہ تمہاری تعریف کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور تم ایسے الٹے جواب دے رہی ہو، پھر کہتی ہو کہ تم میری تعریف نہیں کرتے، تمہیں تعریف کرنی نہیں آتی۔ اب تم ہی بتاؤ کہ میں تمہاری تعریف کر رہا ہوں، پہلے تمہارے بالوں کی تعریف کی، پھر تمہارے چہرے کی تعریف کی، پھر تمہیں یہ کہا کہ تم میک اپ کے بغیر حسین لگتی ہو، اور تعریف کس طرح سے کی جاتی ہے، یہ تعریف نہیں تھی، آپ کو کچھ نہیں آتا۔
मैं आपको सिखा भी नहीं सकती। मैं ही क्यों आपको सब कुछ सिखाऊं? मैं आपकी बीवी हूँ, आपकी माँ तो नहीं हूँ। आपको ये सब कुछ खुद सीखना चाहिए। मैंने कहा, अच्छा फिर ये बताओ क्या करूं? अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम मेरी किस तरह से तारीफ करती? मैं भी तो तुम्हारा शौहर हूं ना। तुमने खुद भी तो कभी मेरी तारीफ नहीं की। ये मर्द का काम होता है औरत की तारीफ करना। तुम्हारी शायरी में तो औरतों ने मर्दों की तारीफें की हैं। इतना तो मुझे भी पता है। अच्छा अच्छा ठीक है। वो लेट गई और सो भी गई। मैं हैरान हुआ कि पहले तो ये इस तरह से पेश नहीं आती थी। इसे मुझसे गिले शिकवे तो जरूर होते थे, लेकिन मेरे साथ इतनी बदतमीजी कभी नहीं करती थी जितनी कि आजकल कर रही थी। जबकि अब मैं पूरी कोशिश कर रहा था इसके मयार पर पूरा उतरने की। उसे पता नहीं था मगर मैं उससे छुप कर शायरी की किताबें भी पढ़ा करता था। अल्लाह ने अभी तक कोई औलाद नहीं दी थी। घर में बहुत खामोशी होती थी। बीवी सो गई तो घर की खामोशी सन्नाटा बन गई और मुझे काटने को आ लगी। सोचने लगा कि अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए क्या करूं। आज मेरा दोस्त इमाम मस्जिद की बीवी के पास गया था, क्योंकि इमाम मस्जिद निहायत ही सादा और मोटा किस्म का इंसान था और उसकी बीवी भी जरूर प्यारी होगी। जब औरत को अपने शौहर से मोहब्बत, तवज्जो और तारीफ ना मिले तो वो ऐसे ही बदजन हो जाती है। मुझे अपनी बीवी को अपने साथ रखने के लिए उसका दिल जीतना था, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं क्या करूं। मेरा दोस्त रोज मुझे यही करने को कहता। दूसरे दिन भी मैंने ऐसा ही किया। इमाम साहब से कहा कि कल की बात अधूरी रह गई थी। उनको भी ये बात मुनासिब लगी, क्योंकि कल मैं अचानक ही उनसे बहाना करके उठ आया था कि बीवी कॉल कर रही है, कोई जरूरी काम होगा। ये बहाना अगले दिन तो काम आ गया था और मौलवी साहब को भी बात बुरी नहीं लगी थी, लेकिन इसके बाद मेरा दोस्त मेरे पीछे ही पड़ गया था। आज फिर उनको बातों में लगा के रखो, मैंने मिलने जाना है। मैंने कहा, तुम रोज मिलने कैसे चाहते हो और कैसे मिल लेती है वो? तो कहने लगा कि वो तो बड़ी मुश्किल से ही निकलती है ना, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि आज भी वो आई हुई होगी। यार तुम मेरे किस किस्म के दोस्त हो, मेरी मदद करो। जब हम कॉलेज स्कूल में पढ़ते थे तो तुम्हारी फीस मैं दिया करता था। मैंने कहा कि इस तरह की बात करने की जरूरत नहीं थी, तुमने वाकई मेरी बहुत मदद की है। वाकई इस दोस्त ने मेरी बहुत मदद की थी। मैंने कहा कि ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, लेकिन हर रोज ये नहीं होगा। कहने लगा कि बस आज कल का कर दो, कल मैं तुम्हारी तरफ आऊंगा ही नहीं, तुम्हें तंग भी नहीं करूंगा। लेकिन जब वो जाने लगा तो मैंने उससे कहा कि एक बात तो बताओ, औरत क्यों अपने शौहर को छोड़कर किसी दूसरे मर्द की तरफ जाती है? तो कहने लगा कि जाहिर है जब वो मर्द उसकी जरूरतें पूरी नहीं कर पाता। कौन सी जरूरत? घर की जरूरत। तो कहने लगा कि घर की जरूरतों की बात अपनी जगह है, लेकिन कोई भूखा नहीं सोता, वो जिम्मा अल्लाह ने लिया हुआ है। औरत की अपनी भी कोई जरूरत होती है, उसने तारीफ सुननी होती है। उसे अच्छा लगता है कि कोई उसकी तारीफ करे, उसे प्यार करे, उसकी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखे। कभी उसके लिए फूल लेकर जाए, कभी उसकी पसंद की चीज लेकर आए। इस तरह की छोटी छोटी बातों पर अगर कोई ख्याल करे तो औरत बहुत खुश हो जाती है। औरत को थोड़ी सी मोहब्बत दो तो वो मोहब्बत का समंदर लुटा देती है। लेकिन अगर आप उस औरत से मोहब्बत नहीं करें तो फिर वो आपको नफरत के सहरा में फेंक देती है। मेरी बीवी ने भी तो मेरे साथ ऐसा ही किया था। मैंने उसको कहा कि अच्छा ठीक है, लेकिन तुम जो कर रहे हो ना वो गलत है। पता नहीं एक गलत काम तुम्हारे लिए बेहतर कैसे साबित होगा। कल को अगर तुम किसी मसले में पड़ गए तो मैं तुम्हारी बिल्कुल भी मदद नहीं करूंगा। वो कहने लगा कि मैं किसी मसले में नहीं पड़ूंगा। उसका शौहर बहुत ही बेवकूफ इंसान है, उसे पता नहीं चलेगा। वैसे भी उसकी 3 बीवियां हैं, उसको क्या पता चलना है। मैंने फिर से इमाम मस्जिद को 2 घंटों के लिए बातों में उलझाए रखा। आज मेरे दोस्त ने देर भी कर दी थी और मुझे भी घर जाने में देर हो गई। फिर भी मेरी किस्मत अच्छी थी कि फूलों की एक दुकान खुली हुई थी। मैंने उससे अपनी बीवी के लिए फूल खरीदे और घर चला गया। उसने दरवाजा खोला तो लगता था कि नींद से जागी है। कहने लगी, और देर से आया करो, मैं तो कहती हूँ कि जहाँ पर जाते हो वहीं पर रात गुजार लिया करो, सुबह आ जाया करो। अगर दिल करे तो सुबह भी ना आया करो। कितनी देर से तुम्हारा इंतजार किया, मेरे काम खत्म हो गए, तुम्हारे लिए खाना रखा है, अब खुद ही खा लेना। अगर ठंडा है तो खुद ही गर्म कर लेना, मुझे नींद आ रही है। मेरी बीवी गुस्सा कर रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसके हाथों पर फूल रखकर बोला कि ये देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। देखकर उसका गुस्सा ठंडा हो गया। मुझे हैरान होकर देखने लगी कि तुम्हें आज कैसे ख्याल आ गया। तो मैंने कहा कि तुम मेरी बीवी हो, तुम भी तो इन फूलों की तरह प्यारी हो, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। ये बात सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मैं भी बहुत खुश हुआ। कहने लगी, क्या हो गया है, आजकल कोई किसी से ट्यूशन ले रहे हो क्या मोहब्बत के बारे में? मैं नहीं ले रहा। हाँ, मेरा एक दोस्त ले रहा है, उससे बात की थी। वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। वैसे तो वो गलत काम कर रहा है, लेकिन मोहब्बत का ही काम कर रहा है, इसीलिए वो इन चीजों के बारे में बहुत समझता है। मेरी बीवी ने कहा, तो फिर रोज उसके पास बैठा करो, फिर मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म कर देती हूँ। मेरी बीवी ने मुझे खाना गर्म करके दिया और जब तक मैं खाना खाता रहा वो मेरे पास ही बैठी रही, इधर उधर की बातें करते रहे। मैंने कहा कि तुम मेरी बीवी, मेरी इज्जत हो,
دنیا میں جیسے ہر انسان مختلف ہے، مرد بھی مختلف ہوتے ہیں، کوئی بھی ایک جیسا نہیں ہوتا۔ تم شاعر ہو لیکن میں تو شاعر نہیں ہوں نا، اسی لیے مجھے سمجھ نہیں آتی چیزوں کی۔ میں عام انسان ہوں، پھر بھی کوشش کروں گا کہ میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھ سکوں۔ اور ہماری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں، ہمارے ہاں کوئی اولاد نہیں ہے۔ ایک کام کرتے ہیں کہ اس ہفتے ہم دونوں ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں اور اپنا ٹیسٹ کرواتے ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ مسئلہ کس کے اندر ہے، اور پھر اس کا علاج کروائیں گے۔ میری بیوی نے کہا کہ آپ کی بات تو ٹھیک ہے، ٹیسٹ تو ہمیں کروانے چاہیے۔ 5 سال بہت عرصہ ہوتا ہے، لوگ تو 1 سال بھی صبر نہیں کرتے ہیں، لیکن آپ کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے، نہیں تو ابھی تک انہوں نے میرا جینا حرام کر دیا ہوتا۔ میں نے کہا کہ معاشرے کا دباؤ ہوتا ہے انسان پر، اولاد تو انسان جیسے معاشرے کے لیے ہی پیدا کرتا ہے۔ میری بیوی نے کہا کہ شادی تو معاشرے کے لیے ہی کرتا ہے، کیونکہ لوگ جان نہیں چھوڑتے کہ شادی کیوں نہیں کی، شادی ہو گئی تو کہتے ہیں کہ اولاد کیوں نہیں پیدا کی، اسی طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ہم ساتھ تھے، میرا دن اچھا گزرا۔ میرے دوست نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ اگر عورت کو تھوڑی سی محبت دو تو وہ آگے سے 10 گنا محبت کرتی ہے۔ یہ بات تو اس کی بالکل ٹھیک تھی۔ اگلے دن میرا دوست پھر میرے پیچھے پڑا رہا، لیکن آج میں نے صاف انکار کر دیا، کہا کہ تم خوار کراؤ گے۔ یہ جو امام مسجد ہوتے ہیں نا، ان کے چاہنے والے بہت ہوتے ہیں، ان کے بڑے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، ان کو پتہ چل گیا تو یہ اپنے سارے چیلے ہم دونوں کے پیچھے لگا دیں گے کہ ہمیں گلی میں مروائے گا، جوتے پڑیں گے ہمیں جوتے، اور تمہارے لیے میں جوتے بالکل نہیں کھاؤں گا۔ کل میری بیوی کا موڈ بہت ہی اچھا تھا میرے ساتھ، وہ بہت اچھی ہو گئی ہے، مجھے اس کو ٹائم دینا چاہیے، اور آج مجھے جلدی گھر جانا ہے۔ یہ سن کر میرے دوست کے چہرے کا رنگ اتر گیا، پتہ نہیں کیا سوچ رہا تھا، شاید اپنے ہی مسئلے میں پڑا تھا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، اپنے گھر کے معاملات طے کر لو، اور میری محبت کے پیچھے پڑے ہو، ٹھیک ہے، نہیں ملتا اپنی محبت سے، لیکن رات کو جو ہم دو محبت کرنے والوں کا دل جلے گا نا، تو اس کا ذمہ دار تو ہی ہوگا۔ میں نے کہا جا میرے ساتھ فلم نہ چلا۔ میں جلدی گھر چلا گیا اور اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارا، لیکن رات ہوتے ہوتے پھر ہمارے بیچ لڑائی ہو گئی۔ میری بیوی نے کہا کہ ایکٹنگ کر رہے ہو میرے ساتھ، 2-4 دن بعد پھر ہی ویسے ہو جاؤ گے، اسی لیے ابھی سے ہی اپنے اصل روپ میں آ جاؤ، مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہارے ساتھ یہ ایکٹنگ کرنے کی۔ میری بیوی پھر مجھ سے ناراض ہو گئی۔ میں مسجد بیٹھا تھا کہ ایک شخص میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ آپ آج کل امام صاحب سے بڑے مسئلے پوچھتے ہیں۔ میں نے باتوں باتوں میں کہا کہ ان کا تجربہ بھی تو بہت ہے، اور پھر 3 شادیاں بھی تو ہوئی ہیں ان کی، اس دواجی زندگی کا بھی ان کو ہم سے زیادہ پتہ ہے۔ تو وہ شخص ہنسنے لگا اور کہا کہ آپ کو کس نے کہا کہ ان کی 3 شادیاں ہوئی ہیں؟ میں نے کہا کہ ان کی 3 شادیاں نہیں ہوئی ہیں، تو اس نے کہا کہ نہیں، ان کی تو ابھی تک ایک شادی بھی نہیں ہوئی ہے۔ دراصل یہ 7 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے، کہتا ہے کہ جب تک اپنی بہنوں کی شادی نہیں کروا دیتا تب تک شادی نہیں کروں گا۔ ان کی عمر تو شادی کی ہے، پر اس وجہ سے عمر نکل چکی ہے، لیکن اب تک ان کی 3 بہنوں کی شادی رہتی ہے۔ میں نے کہا کہ آپ یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں یہ بات؟ اس نے کہا ایسا ہی ہے، پتہ نہیں ہے آپ کو کیوں لگتا ہے، اور آپ کو یہ بات کیوں نہیں پتا؟ مطلب کہ میرا دوست مجھ سے جھوٹ بول رہا تھا، اگر وہ کسی اور شخص کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا تھا، کسی اور شخص کے گھر جاتا رہا تھا، تو پھر امام کو مصروف رکھنے کے لیے کیوں کہتا تھا؟ میں نے اس سے یہ بات نہیں کی۔ مجھے پھر کہنے لگا کہ آج مجھے پھر سے ملنا ہے، میری مدد کرو گے نا؟ میں نے کہا ہاں ضرور مدد کروں گا، امام باتوں میں لگا کے رکھوں گا۔ میں نے امام مسجد کو باتوں میں کیا لگانا تھا، آج تو میں نے اپنے دوست کا پیچھا کرنا تھا، اور اس کا پیچھا کرنے لگا تو اسے پتہ بھی نہیں تھا کہ میں اس کے پیچھے ہی ہوں۔ وہ محلے کی گلیوں سے ہوتا ہوا جا رہا تھا، بڑا ہی خوش نظر آ رہا تھا۔ اس نے راستے سے پھول بھی خریدے تھے، اور تھوڑی دیر کے بعد یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہ تو میری ہی گلی میں جا رہا ہے۔ اور جب اس نے میرے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، تب تو جیسے مجھے ایسا لگا کہ میرا دل بند ہی ہو جائے گا، اور میرے گھر کے وہ اندر داخل ہو گیا۔ میری بیوی نے مسکرا کر اس کا استقبال کیا۔ مجھے میرے گھر کا پتہ تھا۔ میں نے تھوڑی دیر بعد پچھلی کھڑکی سے اندر چھلانگ لگا دی، اور اب میں ان کو دیکھنے لگا۔ وہ لاؤنج میں کھڑے تھے، میرا دوست اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا، میری بیوی کو پھول پیش کر رہا تھا اور شاعری بھی کر رہا تھا۔ کہہ رہا تھا خدا بھی جب آسمان سے دیکھتا ہوگا تو میرے محبوب کو کس نے بنایا سوچتا ہوگا، اور میری بیوی اس بات پر نہایت ہی خوش ہو رہی تھی اور شرما رہی تھی۔ اور پھر اس نے پھول پکڑے اور کہا کہ مجھے جان سے بھی زیادہ پیار کرنے والا محبوب مل گیا ہے، جینے کا یہ سہارا کیا خوب مل گیا ہے۔ میں وہاں پر آ گیا اور میں نے ان دونوں کو ایک ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ دونوں ہی گھبرا گئے۔ میں نے کہا اچھا تو یہ کر رہے تھے تم میرے ساتھ؟ فضول انسان، تمہیں نقب لگانے کے لیے میرا ہی گھر ملا تھا، میں تمہیں اپنا دوست سمجھتا تھا، اور تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ میری ہی گھر میں میری بیوی کے ساتھ چکر چلا رہے ہو، اور تم اس کی محبت میں پاگل ہو رہی ہو۔ یہ شخص جو تمہارے ساتھ ناجائز رشتہ رکھے ہوئے ہے اور تم سے محبت کرتا ہے، بلکہ تم میرے نکاح میں ہو، تمہیں میری عزت کا کوئی خیال نہیں رہا۔ وہ دونوں بہانے کرنے لگے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں تو ادھر ہی جایا کرتا تھا،
میں نے کہا کہ مجھے پتہ چل گیا ہے امام مسجد کی شادی نہیں ہوئی ہے، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے اپنے دوست پر حملہ کر دیا، اسے خوب مارا اور پولیس کو بھی بلوایا اور کہا کہ یہ شخص میرے گھر میں چوری کے ارادے سے آیا تھا، یہ چور ہے۔ پولیس اسے اٹھا کر لے گئی۔ اپنی بیوی کو میں نے وہیں پر کھڑے کھڑے طلاق دے دی اور کہا کہ اب جب تم طلاق لے لو اپنے گھر جاؤ گی اور پھر تمہارے خوابوں کا شہزادہ تمہیں مل جائے گا، تمہارے لیے شاعری بھی کرے گا۔ یہ خوابوں کی دنیا نہیں، حقیقت کی دنیا میں طلاق یافتہ عورت کی کوئی عزت نہیں رہتی ہے۔ تمہارے عشق مشوقی کے افسانے کتاب میں لکھ کے تمہارے گھر والوں اور رشتہ داروں کو ضرور بتاؤں گا، ان سب کو بھی تو پتہ چلے کہ تم کس قسم کی عورت ہو۔ تمہیں تحفظ اور چار دیواری راست نہیں آتی ہے۔ تمہارے لیے کوئی اسی طرح کا شخص ہونا چاہیے جو کہ تمہاری تعریف کرے لیکن تمہارے ساتھ حرام رشتہ قائم رکھے۔ میری بیوی مجھ سے معافی مانگنے لگی اور کہنے لگی کہ مجھے اپنی زندگی سے نکال دو، لیکن یہ بات گھر والوں کو مت بتانا، میری عزت رکھ لو۔ میں نے اسے کہا کہ جب میں اپنے گھر نہیں ہوتا تھا تو تم میری عزت رکھتی تھی، میں اپنی عزت تمہارے ہاتھ میں رکھ کر سر اٹھا کر معاشرے میں نکل جاتا تھا، یہ سوچ کر کہ میری عزت میرے گھر میں محفوظ ہے۔ لیکن تم میرے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ تم نے میرے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کیا ہے۔ کیا کمی تھی مجھ میں کہ میں نے تمہاری تعریف نہیں کی تھی، تم سے محبت نہیں جتائی تھی، صرف اسی لیے تم نے اس شخص سے چکر چلایا؟ کیا مل گیا تمہیں؟ اس تعریف سے بدنامی اور طلاق بس یہی ہے۔ چلی جاؤ تو میرے گھر سے، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنی بیوی کو آدھی رات کو ہی نکال دیا اور اس کے گھر والوں کو ساری رودات سنا دی۔ میرے دوست کو پولیس والوں نے بہت مارا اور اس کے بعد اس کے گھر والوں نے اس کی ضمانت کرا لی۔ ان کو بھی میں نے ساری بات بتا دی۔ اس کی ماں مجھے اپنا بیٹا کہتی تھی، وہ بہت ہی شرمندہ ہوئی۔ اس نے کہا کہ اس شخص کے لیے ہم رشتہ ڈھونڈ رہے تھے، لیکن اب کسی کی بیٹی کی زندگی ہم کیسے برباد کریں گے، یہ ایسا نکلے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ مجھے دوستی اور محبت دونوں سے دھوکہ ملا تھا۔ میں نے اس کے بعد شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ میں اکیلا ہی رہتا ہوں، پتہ نہیں دوبارہ کب کسی عورت پر بھروسہ کر پاؤں گا، یا پھر شاید نہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر ہاں تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔